بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے دعوت کا کام، یعنی دعویٰ ورک۔ دوستوں، آج ہم دعوت کی اہمیت پہ بات کریں گے۔ دعوت اور تبلیغ کو قرآن میں دعوت الی اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو آگاہ کیا جائے خدا کے تخلیقی منصوبے سے، اور بتایا جائے کہ خدا سے انسان کا کیا تعلق ہے، اور مرنے کے بعد خدا اس سے کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ گویا خدا سے تعارف کا کام ہے، تاکہ انسان خدا کو پہچانے، خدا کی معرفت کو جانے، انسان کی بصیرت کو جگایا جائے، جو کائنات کی نشانیوں میں خدا کے جلووں کو دیکھنے لگے۔ لہذا دعوت کا کام انسان کو اپنے رب کے قریب لانا ہے، تاکہ وہ دنیا کی عظمتوں میں خدا کی عظمت کو دریافت کرے۔ انسان کے اندر خدا کی تلاش کا جذبہ بے حساب پایا جاتا ہے۔ جب اس کو خدا نہیں ملتا تو وہ مادی چیزوں میں خدا کو تلاش کرتا ہے، مگر وہ ناکام رہتا ہے، یہاں تک کہ اسی محرومی میں مر جاتا ہے۔ دوستوں، داعی کا کام صرف یہ بتانا ہے کہ وہ انسان جس آئیڈیل کی تلاش میں جی رہا ہے وہ صرف خدا اور اس کی جنت ہے۔ داعی کو ہر انسان کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تمام پیغمبروں نے یہی پیغام اپنے اپنے زمانے میں پہنچایا۔ بعد کے زمانے کے داعیوں کو بھی اپنے زمانے کے لوگوں تک یہی پیغام پہنچانا ہے۔ دعوت کا کام زمین پہ ہونے والے تمام کاموں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ پیغمبروں والا کام ہے۔ اس لیے ضروری ہے دعوت کا کام ہر دور میں جاری رہے، تاکہ اس کریشن پلان کی تکمیل ہو جس کی خاطر انسان کو زمین پہ بسایا گیا ہے۔ دراصل یہ ذمہ داری پیغمبروں کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس ذمہ داری کو آخری حد تک ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے بعد دعوت کے کام کو کون انجام دے گا؟ دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسلسل پیغمبر آتے رہے، اور اس طرح دعوت کا کام پیغمبر ہی انجام دیتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں۔ اس لیے دعوت کی ذمہ داری امت مسلمہ پہ ڈالی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ساری دنیا کے لیے خدا کے آخری پیغمبر ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محدود وقت کے لیے دنیا میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت اس کام کی ذمہ دار ہے۔ اپنی زندگی مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو براہ راست انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالواسطہ طور پہ یہ کام آپ کی امت کے ذریعے انجام پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نسل در نسل زمانے کے لوگوں کے سامنے محفوظ دین کا پیغام پہنچاتی رہے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 4 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اللہ نے مجھے سارے عالم میں رحمت بنا کر بھیجا، بس تم میری طرف سے اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ اس کام کو قرآن میں خدا کی نصرت کرنا کہا گیا ہے۔ دوستوں، آپ سوچیں گے کہ میرا خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر کام کو انجام دینے کی مطلق طاقت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو ہر پتھر یا ہر پتے کو زبان دے دے، جس سے وہ خدا کا پیغام کا اعلان کرنے لگے۔
مگر یہ خدا کا طریقہ نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان خود انسان اس کے پیغام کو پہنچائے تاکہ التباس کا پردہ باقی رہے۔ یہ امتحان کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی فرشتہ ظاہر ہو کر خدا کا پیغام دے تو انسان کے پاس ایسے پیغام کو انکار کرنے کا کوئی چوائس نہیں ہوگا۔ یہی انسان کا امتحان ہے کہ مکمل آزادی کے ماحول وہ خدا کے پیغام کو قبول کرے یا اس کا انکار کرے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔